علی جناب مولانا سید نواب علی صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں وہ آئیں اور فضائل مولا پہ روشنی ڈالیں۔ جناب نواب علی صاحب، اس کے بعد نعت پاک اور اس کے بعد نظم کا سلسلہ آپ کے سامنے ساری و ساری آپ ہوں گے اور بحرونی اور مقامی شعراء کرام ہوں گے۔ جناب تشریف لا رہے ہیں، جناب مولانا نواب علی صاحب کی بلا آواز ہے بلند سلوات سے استقبال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ۔ صلوات پڑھی پر محمد۔ میں مطمئن تھا کہ مولانا صاحب تقریر کریں گے، اور بہرحال مجھے 8 بجے رات میں جو ہے بتایا کہ آپ ہی کو تقریر کرنا ہے، لہٰذا جو ہے میں زیادہ تو بہرحال آپ کے جو ہے درمیان نہیں رہوں گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا 10 منٹ یا اس سے کم بہرحال اپنی بات کو آپ تک جو ہے پہنچا دوں۔ عزیزو، حضرت پروردگار کا قول یہ ہے کہ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ۔ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ نے ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر سماج میں، ہر معاشرے میں اپنے نمائندوں کو بھیجا، اور ان کی طرز زندگی، ان کی راہ و رفتار، ان کی روش دنیاوی زندگی سے الگ رہی، دنیاوی روش سے الگ رہی، دنیاوی زندگی سے الگ رہی، کیونکہ دنیاوی بچہ وہ ہوتا ہے جو پیدا ہونے کے بعد اس کے ہاتھ میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی ہے کہ وہ ناک سے مکھی اڑا سکے، مگر جو نمائندہ الہی ہوتا ہے اس کے دست زبردست کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر اژدہا بھی سامنے آ جائے تو اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ جو نمائندہ الہی ہوتا ہے اس کا بچپنا دنیاوی بچپنوں سے الگ ہوتا ہے، کیونکہ دنیاوی بچہ وہ ہوتا ہے جو پیدا ہونے کے بعد اس کی آنکھ میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ کسی چیز کو وہ دیکھ سکے، مگر جو نمائندہ الہی ہوتا ہے اس کی بصارت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے، کیونکہ امام حسن علیہ السلام جب پیدا ہونے کے بعد ام الفضل کے آغوش میں رہ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے تھے، تو ان کا بچپنا دنیاوی بچپنے سے الگ رہتا ہے، ان کا لڑکپن دنیاوی لڑکپن سے الگ رہتا ہے، ان کا بڑھاپا دنیاوی بڑھاپے سے الگ رہتا ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور دنیا کو ان سے ہدایت لینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ لیکن زمانے نے کوشش کی کہ ہمیشہ انہیں ذلیل و خوار کیا جائے، انہیں رسوا کیا جائے، انہیں نظروں سے گرایا جائے، ان کے مقام کو گھٹایا جائے، ان کی بلندی کو لوگوں کی نگاہوں سے کم کیا جائے، انہیں رسوا کیا جائے، مگر اللہ جسے عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اللہ جسے عزت دینا چاہے، عزیزوں کبھی امام کے ساتھ ایسا ہوا کہ امام جب آئے تو پردہ نہیں اٹھایا جائے، امام خود سے بھاری بھرکم پردہ اٹھائے، مگر جیسے ہی امام آئے خود ہوا نے پردہ اٹھا دیا۔ کبھی امام کو جانوروں کے پنجرے میں داخل کر دیا گیا کہ جانور انہیں کھا لیں، مگر جب امام گئے تو جانور امام کے قدموں پہ سر رکھ کے گریہ زاری کرنے لگے۔ اپنے عمل سے جانوروں نے بھی بتا دیا ہم جانور ہو کے ان کی پہچان رکھتے ہیں، مگر تم مجھ سے بھی بدتر ہو کہ انسان ہو کے بھی ان کی معرفت نہیں رکھتے۔ تو عزیزو، یہ وہ ذوات ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ دنیا کو انہیں ہدایت دینے کے لیے خلق کیا گیا تھا اور دنیا کو ان سے ہدایت لینے کے لیے خلق کیا گیا تھا، اور ہر امام کی زندگی آپ دیکھیے یہ اسوہ حسنہ ہے۔ عزیزو، خود امام حسن علیہ السلام جب مسجد میں جاتے تھے، عزیزو جیسے ہی وضو کرتے تھے تو امام کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، امام کا چہرہ تبدیل ہو جاتا تھا،
نماز میں بیت کی لکڑی کے مثل امام کانپتے تھے، اور جب امام مسجد کی میں داخل ہوتے تھے تو فرماتے تھے اے پروردگار تیرا گنہگار بندہ آیا ہے، اپنے کرم کے صدقے میں مجھ جیسے گنہگار کو معاف فرما دے۔ یہ امام حسن علیہ السلام کا کہ آج ہم درمیان مسجد میں گھس جاتے ہیں، جو بھی معاملہ جو ہے تیز آواز میں بھی گفتگو کرتے ہیں، مگر امام فرماتے تھے جیسے مسجد میں داخل ہونے لگتے تھے تو اے پروردگار اپنے اچھائیوں کے صدقے میں مجھ جیسے گنہگار کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور ایک مرتبہ خود پانچویں امام نے جیسے کعبے کو دیکھا تو رونے لگے، جو امام کے ساتھ تھا صحابی تھا، کہتا ہے مولا لوگ دیکھ رہے ہیں آپ گریا کر رہے ہیں، تیز آواز میں گریا کر رہے ہیں، آہستہ روئیے۔ امام نے فرمایا جس طریقے سے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اسی طریقے سے ایک مرتبہ میرا خدا بھی مجھے دیکھ لے، میرا خدا بھی مجھے دیکھ لے۔ تو عزیزو یہ امام کی جو ہے عبادت کا یہ عالم تھا، اور عزیزو امام کی سخاوت کا عالم یہ تھا امام حسن علیہ السلام کا کہ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا تو امام نے 50,000 درہم اور 500 اشرفی دے دی، 500 اشرفی 50,000 درہم اور 500 اشرفی امام نے دے دیا، اور پھر امام نے فرمایا کسی مزدور کو بلاؤ اور اسے لے جاؤ، یہاں تک کہ مزدور آیا اور مزدور کو امام نے اپنا چوغا اپنا لباس دے دیا امام۔ تو عزیزو یہ امام کی سخاوت تھی۔ کسی نے کہا مولا آپ تو خود فاقہ رہتے ہیں مگر جو بھی سوال کرتا ہے آپ اسے دے دیتے ہیں، تو امام نے فرمایا میں اللہ سے سوال کرنے والا ہوں اور اللہ مجھے دینے والا ہے، اللہ سے میں سوال کرتا ہوں اللہ مجھے دینے والا ہے۔ اگر میں اپنی عادت کو تبدیل کر دوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی عادت کو تبدیل کر دے اور میں محروم رہ جاؤں۔ آج جو انسان راہ خدا میں نہیں خرچ کرتے تو عزیزان محترم وہ مجبور ہو جائیں گے کہ غلط راستے میں خرچ کریں، غلط راستے میں خرچ کریں، اور جو غلط راستے میں خرچ کریں گے اس کا انہیں گناہ عظیم ملے گا۔ تو عزیزان محترم اور حدیث امیر المومنین میں ہے کہ دنیا میں 2 لوگوں کے لیے نیکی ہے، جو پہلی چیز جو نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، اور دوسرے وہ جیسے ہی گناہ کرے فوراً خدا سے استغفار طلب کرے، خدا سے معافی چاہے۔ اور عزیز و امام حسن علیہ السلام کی ذات، عزیز و امام کی قضاوت کا کیا عالم تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ایک جانور کو ذبح کیا، جانور کو ذبح کرنے کے بعد ایک خرابے میں جاتا ہے، اور جیسے ہی خرابے میں گیا تو ایک شخص کو دیکھا کہ مقتول ہے، قتل کیا ہوا ہے، کسی نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ جیسے اس نے دیکھا اور لوگوں نے بھی اس کو دیکھ لیا کہ اس مقتول کے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس مقتول کے سامنے کھڑا ہوا ہے، تو اب لوگوں نے اس کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا۔ فوراً ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے اس نے قتل نہیں کیا، میں نے اسے قتل کیا ہے، میں نے اس شخص کو قتل کیا ہے جو پڑا ہوا ہے خرابے میں۔ تو دونوں کو لے کر امیر المومنین کی خدمت میں جاتے ہیں۔ امیر المومنین نے ان دونوں کی باتوں کو سنا تو امام نے پھر آخر میں قصاب سے پوچھا اے شخص جب تو نے قتل نہیں کیا تھا تو تو نے کیوں اقرار کیا کہ میں نے قتل کیا؟ اس نے کہا کہ میں خرابے میں گیا اور میرے ہاتھ میں چھری بھی تھی، اس میں خون بھی لگا ہوا تھا، اگر میں انکار کرتا کہ میں نے قتل نہیں کیا ہے تو کون یقین کرتا، کون باور کرتا، کہ میری بات کو کون مانتا؟ تو پھر امام نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا اے میرے لال تم اس مسئلے کا حل کرو، تم اس معاملے میں قضاوت کرو۔ تو امام نے فرمایا دونوں کو آزاد کر دیا جائے، دونوں کو آزاد کر دیا جائے، اس قصاب کو بھی اس شخص کو بھی، کیونکہ اس شخص نے ایک حیات کو زندہ کیا ہے، اور خدا کا قول یہ ہے کہ جو ایک شخص کو بچا لے حیات دے اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا ہے، لہذا اس شخص کی دید کو جو ہے بیت المال سے ادا کیا جائے۔ تو یہ عزیزان محترم یہ امام علیہ السلام کی قضاوت کا یہ عالم تھا۔ اور عزیز و امام کا اخلاق کیا تھا؟ عزیز و امام حسن علیہ السلام کا اخلاق، ایک مرتبہ ایک شامی آتا ہے اور امام کو نازیبہ الفاظ کہتا ہے، امام کو غلط الفاظ کہتا ہے، امام کو برا بھلا کہتا ہے۔ جب امام کو اس نے برا بھلا کہا یہاں تک کہ امام نے سنتے رہے اس کی بات کو، جب امام اس کی باتوں کو سنتے رہے تو پھر اس نے
پھر امام نے اس سے کہا، جب وہ خاموش ہو چکا تو امام نے فرمایا شخص مجھے لگتا ہے تو مسافر ہے، مجھے لگتا ہے کہ تو مسافر ہے، اگر تجھے سواری کی ضرورت ہے تو میں تجھے سواری دے دوں، اگر تجھے لباس کی ضرورت ہے تو میں تجھے لباس دے دوں، اگر تجھے رہنے کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، تجھے مکان دے دوں، اگر تجھے دولت کی ضرورت ہے تو میں تجھے دولت دے دوں۔ عزیزو، جب امام نے، کیونکہ وہ پہلے گالیاں دے رہا تھا، جب امام نے اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا تو عزیزو امام کے قدموں پہ گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تک میں سب سے بڑا آپ کے خانوادے کا دشمن تھا، مگر میں آج سے آپ کا دوست ہو گیا۔ تو یہ امام کا اخلاق تھا۔ اب آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں، اے پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے پروردگار جو افراد بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، اے پروردگار ہم سب کی اس عمل کو قبول فرما، اور آخر امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا وانک انت السمیع